حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا جو انسان نماز پڑھنے والا قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو اس کے جو وضو کے اعضاء ہیں وہ روشن ہوں گے، وہ چمکتے ہوں گے، نور کی شعائیں ان سے نکل رہی ہوں گی، لوگ پہچان لیں گے یہ تو نمازی ہے، یہ تو نیک ہے، یہ تو بخشا جائے گا۔ فرمایا جو بے نمازی ہے اس کا اسی وقت پتہ چل جائے گا کیونکہ اس کے وضو کے اعضاء جو ہیں وہ روشن نہیں ہوں گے۔ فرمایا میری امت کی پہچان ہو جائے گی نماز پڑھنے کی وجہ سے، جس نے نماز پڑھی ہے اس کے اعضاء روشن ہوں گے۔ حدیث پاک میں من حافظ علیہا کانت لہو نور، جو نماز کی حفاظت کرنے والا، وہ انسان جو نماز کی پابندی کرنے والا ہے، فرمایا اس کے لیے نماز نور بن جائے گی، روشنی، چہرہ اس کا روشن ہوگا، چمکتا ہوگا، اور اس کے چہرے پر مسرت، خوشی ہوگی کیونکہ اس کے پاس دلیل ہے بچنے کی، ثبوت ہے بچنے کا، وہ برہان، اس کے پاس برہان ہے نجات کی، وَنَجَاتً یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کے پاس برہان، سرٹیفکیٹ ہوگا بخشش کا، وہ نجات پا جائیں گے۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، لیکن وہ انسان جو بے نمازی ہے، نماز کی حفاظت نہیں کرتا، جو انسان لم یکن لہو برہان، اس کے پاس کچھ نہیں نجات کے لیے ہوگا، وہ انسان نجات یافتہ لوگوں میں شامل نہیں ہو سکتا۔ بے نمازی، سب سے پہلے یہی پوچھا جائے گا کیا تو نماز پڑھتا تھا؟ فرمایا وہ انسان، اس کا حشر ہوگا کس کے ساتھ؟ فرمایا ولا نور ولا نجات، نہ اس کے پاس نور، روشنی، اور نہ ہی نجات۔ وکان یوم القیامت مع قارون و حامان و فرعون و ابی بن خلف، یہ جو بہت بڑے بڑے کافر، منافق، جو بہت بڑے دوزخی ہیں، ان کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، ان کے ساتھ وہ کھڑا ہوگا، ان مجرموں میں کھڑا ہو جائے گا وہ، کیونکہ وہ بے نمازی ہے۔ یہ کتنے بڑے مجرم ہیں، یہ قارون کتنا بڑا مجرم ہے جو زکوٰۃ کا بڑے خزانوں کا مالک تھا لیکن وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تھا۔ وہ حامان کتنا بڑا، اور فرعون کتنا بڑا مجرم ہے جس نے ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کیا، جس نے موسیٰ علیہ السلام آپ حق پر لوگوں کو ہدایت دینے والے، فرعون حق سے روکنے والا۔ فرعون کی ایک لونڈی تھی، اس کا جو ہے اس کا کام کیا تھا کہ صرف فرعون نے اس کو مقرر کیا تھا کہ میری بیٹی کی کنگھی کرنی ہے، بس وہ نکرانی، فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی مشائطہ، وہ نکرانی جب کنگھی کرتی تو کنگھی کرتے کرتے دل میں اللہ کا ذکر کرتی۔ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتی تھی اور خدا تعالیٰ کا ذکر کرنے والی تھی، لیکن ڈرتے ہوئے کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ فرعون بہت بڑا ظالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بلکہ سارے ہی نبی، غریب لوگ جو تھے وہ مانتے تھے نبیوں کو، وہ ہدایت یافتہ تھے، اللہ کی طرف آتے تھے، اللہ کرنے والے تھے، غریب لوگ۔ موسیٰ علیہ السلام کی وہ امتیہ، وہ کلمہ پڑھنے والی موسیٰ علیہ السلام کا، اللہ کا ذکر کرنے والی، اور چھپ چھپ کر، اور وہ بھی فرعون کی خادمہ، فرعون کی بیٹی کی نکرانی، فرعون کے گھر میں رہتی ہے اور اللہ کا ذکر چھپ کر کرتی ہے، اللہ کو مانتی ہے۔ وہ بیٹی کی، فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی ہے۔ فرمایا جب وہ کنگھی کرتی تو اللہ کا ذکر دل میں کرتی تو کنگھی اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی، تو اس نے کنگھی اٹھاتے وقت کہا اللہ، اس کی جو ہے زبان سے وہ اونچی آواز سے اللہ نکل گیا۔ بس اتنا سنا فرعون کی بیٹی نے، اس نے آنکھیں جو ہے وہ غصے والی، چہرہ غصے والا، تو نے فرعون کے خدا کا نام لیا ہے کیا؟ تو فرعون کے خدا، معاذ اللہ، تو نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے خدا کا نام لیا ہے، یہ تو موسیٰ کا خدا ہے اللہ، تو کیا میرے باپ کو خدا نہیں مانتی؟ وہ فرعون جو اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا، کیا فرعون کے سوا کوئی اور رب مانتی ہے تو؟ وہ فرعون کی بیٹی اسے ڈانٹ رہی ہے۔ اس نے کہا، اس مشائطہ نے کہا کہ میں اس وحدہ لا شریک کو مانتی ہوں
جو سب کا خدا ہے، تیرے باپ کا بھی وہ خدا ہے، وہ تیرے باپ کا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، جو ساری کائنات کا رب ہے۔ اس نے جا کر فوراً اپنے باپ کو کہا، یہ تو کہتی ہے تیرا رب ہے، موسیٰ کا خدا تیرا رب ہے، میں اس کو مانتی ہوں، یہ اے میرے باپ یہ تجھے رب نہیں مانتی۔ فرعون نے اسے آواز ماری، بڑے غصے کے ساتھ وہ حاضر ہوئی۔ فرعون نے کہا، کیا تو موسیٰ کے خدا کو چھوڑتی ہے یا نہیں چھوڑے گی؟ اس نے کہا بلند آواز سے، اے فرعون، وہ خدا ایسا ہے جو چھوٹ نہیں سکتا، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور ازل سے ہے، ابد سے ہے، وہی مستحق ہے عبادت کا اور کوئی بھی نہیں ہے، وہی ہے مستحق عبادت کا، تیرے سوا جو ہے تو عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرا کوئی جو حق نہیں بنتا خدا کہنے کا اور رب کہلوانے کا۔ جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خدا کا اقرار کیا، فرعون کا انکار کیا، تو فرعون کتنا ظالم تھا، کتنا ظالم تھا۔ فرعون نے کہا، اپنی پولیس کو بلایا کہ اس کو فوراً اتنی سخت سزا دو کہ یا یہ مان جائے، اگر نہیں مانتی تو یہ دنیا سے چلی جائے، اسے سخت سزا دو، اس سزا میں مر جائیے۔ تو اس کے جلادوں نے ایک بہت بڑا تیل کا کڑایا اس کو آگ پر رکھا، تیل جب ابلنے لگا، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، اس کو بلا لیا، فرعون بھی حاضر ہے، سارے جتنے بھی ہے اس کی کابینہ فوج کے جو اس کے جو حکومت کے بندے اور عوام الناس کو بلا لیا۔ اس نے کہا، یہ ہے وہ عورت جو موسیٰ کے خدا کو مانتی ہے، اور یہ حشر ہوگا اس کا جو موسیٰ کے خدا کو مانے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو، مشائطہ کو اتنا ثابت قدم رکھا، اتنا ثابت قدم رکھا کہ اس نے خوشی سے اپنی جان دے دی اور اعلان نعرہ لگا کر کہا، اے لوگوں دیکھنے والو، یہ جھوٹا ہے، یہ خدا نہیں ہے، یہ رب نہیں ہو سکتا، رب جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، خدا وہی عبادت کا مستحق ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ جب اس نے سب کے سامنے اعلان یہ اقرار کیا، حالانکہ وہ اس سے یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے سب کے سامنے اقرار کرو کہ موسیٰ جھوٹا ہے، اللہ جو ہے موسیٰ کا خدا جھوٹ ہے، وہ نہیں ہے خدا۔ جب اس نے اقرار کیا اللہ تعالیٰ کا، تو فرعون نے اس کی ایک بیٹی کو اس تیل میں پھینک دیا، وہ جل گئی، وہ اسی وقت اس کو بھون ڈالا۔ پھر اس نے کہا، یہ دوسری بیٹی بھی جائے گی، فوراً جو ہے واپس جو ہے کفر کو اختیار کرو۔ اس مشائطہ نے دوسری بیٹی جو ہے وہ بھی دے دی، پھر خود بھی چھلانگ لگا دی۔ جب وہ تینوں تیل کے کڑائے میں ختم ہو گئے، شہید ہو گئے، ہڈیاں ایک طرف ہو گئیں، گوشت ایک طرف ہو گیا، وہ ابل گئے، وہ سب کو انہوں نے اکٹھا کیا، ایک جگہ پر دفن کر دیا۔ حضور علیہ السلام معراج کے موقع پر جب سیر کر رہے تھے زمین کی، تو اس کے پاس سے گزرے، مصر کے علاقے سے کے پاس جب گئے تو وہ وہاں سے بڑی خوشبو تیز آ رہی ہے، تو آپ نے فرمایا، اے جبرائیل، یہاں تو جنت کی خوشبو ہے، یا یہ تو ایسی خوشبو ہے جو دنیا میں پائی نہیں جا سکتی؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ خوشبو ایسی ہے، یہ ایسی خوشبو ہے، یہ جنت میں بھی نہیں ہے، یہ تو خوشبو ایسی ہے، یہ اس قبر سے آ رہی ہے جس قبر والے جس میں 3 ہیں، ایک ماں ہے، 2 بیٹیاں ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا اقرار کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کیا تھا، اور فرعون کو بڑے مجمع میں جھٹلایا تھا، اور اس سزا میں وہ شہید ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے یہ سارا واقعہ سنایا، تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، اتنا بڑا جو ظالم ہے فرعون، بے نمازی جو ہے، اس کا حشر، اس کا جو ہے انجام اس کے ساتھ ہوگا،
ان مجرموں کے ساتھ وہ کھڑا ہو جائے گا۔ کان یوم القیامت مع قارون و حامان و فرعون و ابی بن خلف، یہ بڑے بڑے جو کافر ہیں، جو ظالم ہیں، ان کے ساتھ وہ کھڑا ہوگا۔ کون؟ جو بے نمازی ہے۔